وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں سابقہ اقوام میں جب ان کے دعوت کا مرحلہ مکمل ہوا اور حجت تام ہو گئی تو انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب آئے۔ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ فرعونیوں کے پاس بھیجے گئے، انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اب یہاں دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اس واقعے میں ایک اور بات کو، ایک دوسری صورت کو سمجھانا مقصود ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض دنیا میں عذاب نہ بھی آئے کسی قوم کے انکار کرنے کے باوجود، ہٹ درمی کے باوجود اگر عذاب دنیا میں نہ بھی آئے تو ان کے لیے اخروی عذاب تیار ہے، اور آخرت کا عذاب بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو بندہ مرا تو اس کی آخرت شروع ہو گئی، مرتے ہی اس کی قیامت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی، تو موت کے ساتھ ہی اس کا عذاب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اس کی مثال قوم ابراہیم کو لایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق میں جس مخصوص قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا وہ شرک میں مبتلا تھے، ستارہ پرستی میں اور بتوں اور مورتیوں کی پوجا پاٹ کے اندر وہ مبتلا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے لیکن قوم نہیں مانی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا۔ حجت تام ہو گئی، دعوت پوری ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر کے شام میں چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اب بظاہر پوری قوم کو سوائے جزوی عذاب کے پوری قوم کے اوپر عذاب نازل دنیا میں نہیں ہو، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ بھی نہیں رہے کہ ان کے مرتے ہی ان کی موت کے ساتھ ان کے وہ عذاب کیا ہو گئے؟ شروع۔ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا اور اس کا انکار کیا تھا، مرتے ہی ان کا عذاب کیا ہو گیا تھا؟ شروع۔ رکوع کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، بات آسانی سے جلدی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے شرک کی تردید ہے، شرک کی تردید پر چند دلیلیں دی گئی ہیں، اور دوسرے نمبر پر توحید کا اس بات، توحید کا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی 8 صفات بیان کر کے توحید کو ثابت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی 5 دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں بھی قوم کے لیے نصیحتیں ہیں، قوم کے لیے نصیحتیں ہیں، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ کل 4 باتیں ہیں۔ تردید شرک، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، پوچھا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ کیا چیز ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مورتیاں ہیں، یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، فنظل لہا عاکفین، بس انہی کے آگے ہم جھکتے ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں، یہی ہمارے ماذا تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ ان کی حقیقت بتاؤ، یہ ہیں کیا چیزیں، یہ ہیں؟ تو انہوں نے صاف صاف اقرار کیا کہ یہ کیا ہیں؟ بت ہیں، مورتیاں ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں، جو ہم نے خود
بنائے ہیں لہٰذا ہم ان کے آگے جھکے رہتے ہیں، ہم ان کے آگے بذات خود ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال میں ہی شرک کی تردید پر دلیل ہے کہ جب حقیقت تمہارے سامنے ہے کہ تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہیں بھی مورتیاں مٹی کی پتھر کی بنی ہوئی بے جان جو خود حرکت کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، بننے پر اپنے وجود پر بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، تمہاری کاریگری کے کیا ہیں محتاج ہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو اپنے وجود میں کسی کا، اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو، یہ تو اپنے وجود میں ہی تمہارے محتاج ہیں، عدم سے وجود میں تم لاتے ہو، انہیں وجود تم بخشتے ہو، انہیں مورتی تم بناتے ہو، اور پھر خود ہی اپنا مختار کل بنا لیتے ہو، ان اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان سے جا کر دعائیں مانگتے ہو رزق کی، اولاد کی، نفع نقصان کی، تو کیا یسمعونکم یہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ تو ظاہر جواب یہی تھا کہ نہیں سنتے، نہیں سنتے، کیونکہ پتھر کی یا مٹی کی بنی ہوئی مورتی کب کسی کی بات سنتی ہے؟ تو مطلب یہ تھا کہ معبود وہ ہونا چاہیے جو کم از کم اپنے عابد کی پکار کو تو سنے، اس کی دعا کو تو سنے، جبکہ یہ پتھر کی مورتیاں تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو معبود بھلا کہاں سے ہو گئے؟ اور آگے فرمایا کہ او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کوئی رزق دے سکتے ہیں، تمہیں کسی بیماری سے شفا دے سکتے ہیں، تمہارے کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، کیا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں کام نہیں کر سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی، تو معبود تو وہ ہونا چاہیے نا جس کے اختیار میں نفع نقصان ہو۔ جن کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ انہیں معبود کیسے مان سکتے ہیں؟ بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو نفع نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، باتیں ابراہیم علیہ السلام کی بالکل 100% درست تھی کہ یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، کچھ سن بھی نہیں سکتے، اپنے وجود پر بھی ایک بذات خود قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد بھی یہی کرتے رہے، لہذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ بھی یہی کرتے رہے، لہذا ہم انہی کی پیروی میں مورتیوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ذرا بتاؤ کہ تمہارا اپنے بارے میں اور تمہارے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بات تو صاف ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، سنتے بھی کچھ نہیں ہیں، تو پھر تمہارا ان کی عبادت کرنا یا تمہارے بڑوں کا ان کی عبادت کرنا، اب خود اندازہ لگا لو کہ تمہاری اس عبادت اور پوجا پاٹ کا کیا درجہ ہوگا، کیا حیثیت ہوگی۔ مطلب وہی ہے جو 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کے اندر صاف طور پر کہہ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ آگے اس بات توحید کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے دلائل شروع ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تمہید میں ایک بات کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جو اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے یہ تو میرے کیا ہیں؟ دشمن ہے، یہ تو میرے کیا ہیں؟ کیسے دشمن ہے؟ بھئی جو اللہ کی راہ سے ہٹا دے، جو اللہ کی راہ سے، اللہ کی عبادت سے بندے کو ہٹا کر اپنی طرف لگا دے اور گمراہی کے راستے پر ڈال دے، تو یقیناً وہ بندے کا کیا ہے؟ دشمن ہے، چاہے وہ مورتی ہو، پتھر ہو، کوئی جاندار مخلوق ہو، کوئی بھی چیز ہو جو بندے کی گمراہی کا سبب بنے، تو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مورتیاں تمہاری میری کیا ہے؟ دشمن ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہی بات ہے، کہا تھا کہ میں ان کو دیکھ لوں گا، میں ان کو اور تمہاری مورتیوں کو دیکھ لوں گا۔ دشمن ہونے سے مراد یہی ہے کہ میں ان کا کباڑہ کروں گا، پھر دیکھنا کیسے یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ وہ تفصیل چونکہ پہلے گزر گئی ہے، اس لیے صرف اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
وضاحت کے ساتھ یہاں بیان نہیں کیا۔ ہاں الا رب العالمین، ان کے علاوہ ایک ہی ذات ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ اس میں دعویٰ ہے کہ واحد پروردگار اور عبادت کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے اس کی دلیل میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی 8 صفات بیان کی ہیں جو بجائے خود اپنی جگہ پر مستقل دلیل ہیں۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ اس نے مجھے کیا ہے؟ یعنی اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے۔ وہ کیا ہے؟ خالق ہے، جبکہ تمہاری یہ مورتیاں خود اپنے بھی وجود کے اوپر قدرت نہیں رکھتی، چاہے کہ کسی اور چیز کے یہ کیا ہوں؟ خالق، اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، لہٰذا یہ مورتیاں خالق نہیں ہے تو معبود بھی نہیں ہے۔ فَهُوَ يَهْدِينَ، دوسری صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ان مورتیوں کے پاس اس چیز کا اختیار بھی نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ وہ راضی ہوگا، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی تو وہ ہدایت کی توفیق دے گا، وہی سیدھا راستہ دکھائے گا، لہذا وہی معبود ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہدایت ہو، جس کے اختیار میں کیا ہو؟ ہدایت۔ والذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جو مجھے یعنی رزق روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ان مورتیوں کے اختیار میں نہ رزق ہے نہ کھانا پانی ہے، تو دانا پانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک اور صفت بیان کی ہے، فرمایا اللہ ہی بیماری میں شفا دینے والا ہے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حقیقت میں شفا بخشنے والا ہے تو پھر اسے معبود مان لیں، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، 2 صفات ایک ہی آیت میں بیان کی ہیں کہ اللہ کے پاس موت کا اختیار بھی ہے اور حیات کا اختیار بھی۔ ایسا اختیار اگر کسی اور کے پاس ہے، ایسا اختیار کسی اور کے پاس ہے موت و حیات کا، تو پھر تو اسے معبود مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کے خالق ہے، لہذا موت و حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ محیی بھی ہے اور اللہ ممیت بھی ہیں، محیی بھی ہیں اور زندگی دینے والے بھی ہیں اور زندگی واپس لینے والے بھی ہیں۔ یہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو عبادت کے لائق بھی نہیں۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک اور صفت اللہ کی کہ قیامت والے دن کسی کو معاف کرنے کا اختیار، کسی کے جرائم کو معاف کر دینے کا اختیار صرف کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ یہ مورتیاں جن کی عبادت یہاں دنیا میں کی جا رہی ہے، ان کی نہ تو خوشنودی حاصل ہوتی ہے نہ انہیں خوش کیا جا سکتا ہے۔ اگر بالفرض انہیں خوش کر بھی لیا جائے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، تو ان کے پاس قیامت والے دن کسی کے جرائم کو معاف کرنے کا اختیار بھی جب نہیں ہے تو پھر معبود کیسے ہے؟ پھر عبادت کیسی؟ بھئی عبادت یہ ذہن میں رہے کہ عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ معبود کی خوشنودی حاصل کرنا، معبود کا قرب حاصل کرنا۔ اب ظاہر ہے جس کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے اس سے کوئی نہ کوئی مفاد تو ہونا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ حاصل تو ہونا چاہیے۔ اب مفاد کیا ہے؟ کہ خوش کر کے سزا سے بچ جائیں، معبود کو راضی کر کے اس کا قرب حاصل کر کے اس کی سزا سے کیا ہے؟ بچ جائے۔ اب یہ جو بت ہے، مورتی ہیں، معبودان باطل ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، قیامت والے دن ان کے پاس معافی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قیامت والے دن معافی کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، لہٰذا معبود حقیقی بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہو سکتا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ وہ 5 دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے۔ دراصل اس میں قوم کے لیے بھی نصیحت ہے اور آنے والی تمام مخلوق کے لیے بھی ان 5 دعاؤں کے اندر کیا ہے؟
بھرپور نصیحتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے، پہلی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما، حکمت اور مجھے صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ دو جملے ہیں کہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما، یعنی مجھے عقل سلیم عطا فرما، درست عقل عطا فرما جو حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کر سکے، حق اور باطل کے درمیان میں کیا کر سکے؟ بھئی انسان کے لیے چونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ کی طرف سے اس میں آزمائشیں، فتنے، امتحانات آئیں گے۔ فتنے، آزمائش اور امتحان میں حق و باطل کے درمیان، درست اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے درست عقل کا ہونا ضروری ہے، حکمت اور دانائی کا ہونا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اور دانائی مانگی ہے۔ قوم کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ تم لوگ اس حکمت اور دانائی سے کیا ہو؟ محروم ہو، لہذا اللہ سے حکمت اور دانائی مانگو تاکہ تم درست فیصلہ کر سکو۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حکمت اور دانائی نہ ہو تو بھی بندہ صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتا، اور اگر جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، تعلق دار اگر برے ہوں تب بھی بندہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، تب بھی بندہ صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے صالحین کا ساتھ عطا فرمانا، نیک لوگوں کا ساتھ کیا کرنا؟ عطا فرمانا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے کیا بنا دے گی؟ نیک بنا دے گی۔ برے لوگوں کی صحبت تجھے کیا بنا دے گی؟ برا بنا دے گی۔ تو اب توحید پرستوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہو تو بندے کو توحید سمجھ میں آنے لگتی ہے، توحید کی اہمیت بھی اس کے سامنے اجاگر ہوتی ہے، اور توحید پر چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر مشرکین کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے، گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے تو پھر توحید بری لگتی ہے، کڑوی بھی لگتی ہے، اور توحید کی بات کرنے والے پر غصہ بھی آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ مانگے تاکہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا رہے، نیکی کی صلاحیت پیدا ہوتی رہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مجھے سچی زبان عطا فرما، بولنے میں مجھے سچائی عطا فرما، بولنے میں، اس لیے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، تو ہلاکت اور تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولنے والی زبان مانگی ہے اللہ سے، سچ بولنے کی توفیق مانگی ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور ساتھ یہ دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیجیے، اس لیے کہ جنت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوگی۔ بندے کی نیکیاں، بندے کی عبادتیں اور ریاضتیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر فرض شدہ احکام ہے جو بندہ پورا کر رہا ہے۔ جنت کی نعمتیں اور ان کا یہ بدل یا قیمت عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور اس کی زندگی اتنی بڑی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ بندے کی دنیا کی چھوٹی سی زندگی، تھوڑی سی زندگی کی چند عبادات اور قلیل عبادات اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو جنت محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کیا ہے؟ اس لیے اس کے فضل کو مانگنا ہے، اور مانگنے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کی نعمتوں کا یا اللہ مجھے کیا بنا؟ وارث بنا۔ آگے فرمایا کہ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شرک میں مبتلا تھے، تو والد کی مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ توجہ سے، سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں پارہ نمبر 11 میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، باپ کے لیے بخشش کی دعا، اور یہاں کی جا رہی ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي، کہ یا اللہ میرے باپ کو کیا کر دیجئے؟ بخش دیجئے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، وہ گمراہوں میں سے۔ بظاہر تو تعارض نظر آ رہا ہے، وہ سورہ توبہ میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو والد کے لیے مغفرت کی دعا سے منع کر دیا گیا تھا، جبکہ یہاں تو مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔
جو منع کیا گیا تھا وہ والد کی وفات کے بعد ہے کہ والد مشرک ہو کر مرا، مشرک ہو کر مرا، جب معلوم ہے کہ شرک پر مرا ہے، اللہ کا دشمن ہو کر مرا ہے، تو پھر اس کے بعد مغفرت کی دعا مانگ نہیں سکتے، کیونکہ مشرک کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ وہ جو منع کیا گیا تھا وہ موت کے بعد تھی، اور یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اپنے والد کی مغفرت کے لیے، یہ اس کی زندگی میں ہے، یہ والد کی زندگی میں ہے۔ اور مغفرت کی دعا سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ان کے کفر اور شرک کو معاف کر دیجئے، یعنی کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یہاں ایمان کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ کفر اور شرک سے نکال کر اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے، کیونکہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو زندگی میں اگر والدین مشرک ہیں تو ان کی ہدایت کی دعا مانگنا جائز ہے، ان کی دعا مانگنا جائز ہے زندگی میں، اس لیے کہ جب تک زندہ ہے تو کسی بھی موقع پر دعا قبول ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں ان کی معافی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے، گمراہی اور کفر سے نکال کر ہدایت نصیب کر دیں۔ تو اس لیے زندگی میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن موت کے بعد کافر اور مشرک والدین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس کا تعلق اسی پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ دعا کی اپنے والد کی مغفرت کے لیے، کیوں؟ اس لیے تاکہ قیامت والے دن میرے لیے رسوائی کا باعث نہ ہو کہ وقت کے برگزیدہ پیغمبر کا والد ہے اور وہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے شرک کی وجہ سے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ قیامت والا دن ایسا دن ہے کہ وہاں مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بندے کو ان دو ہی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے، افرادی قوت پر کہ ہمارے پاس تو اچھے بھلے نوجوان بیٹے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو بھی گئی تو اس کی خیر نہیں ہے، ہمارا سہارا ہے، ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مال پر بھروسہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں اگر پھنس بھی گئے تو مال خرچ کر کے جان چھڑا لیں گے، کسی کو رشوت دے دیں گے، کسی سے سفارش کروا لیں گے، مال خرچ کر کے اپنے مال کی بنیاد پر ہم دنیا میں کسی بھی معاملے میں چھوٹ سکتے ہیں۔ فرمایا قیامت والا دن وہ دن ہے جہاں مال اور اولاد دونوں کام نہیں آئیں گے، نہ وہاں افرادی قوت کام آئے گی اور نہ وہاں دولت کام آئے گی، اس لیے کہ یہ دنیا کا سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، وہاں صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص جس کو اللہ نے درست دل دیا ہو، درست فیصلے کرنے والا دل دیا ہو، اسی کے لیے قیامت میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ۔ یہ آخری آیات ہیں جس میں قوم ابراہیم کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انجام سے متعلق یہاں آپ اس کے دو حصے کر لیں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر دعوت مکمل ہو گئی، حجت تام ہو گئی، لیکن دنیا میں اگرچہ عذاب نہیں آیا، جو مانے جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے تو جنت قریب کر دی گئی، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، مشرک رہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا، تو فرمایا برزت الجحیم للغاوین، ان گمراہوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا گیا۔ اصل میں جنت اور جہنم اس کائنات میں موجود ہیں اور پیدا ہو چکی ہیں، کائنات کے ساتھ ہی پیدا ہو چکی ہیں، لیکن دنیا اور آخرت کے درمیان میں برزخ کی آڑ ہے۔ برزخ کہتے ہی پردے کو ہیں، برزخ کہتے ہی کس کو ہیں؟ پردے کو ہیں۔ بھئی ایک ہے عالم بالا، ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور ایک ہے عالم زیریں۔ ہم جس عالم میں رہتے ہیں، یہ دنیا، یہ زمین، یہ عالم زیریں ہے۔ جنت اور جہنم اور آخرت کا جو نظام ہے وہ عالم بالا میں ہے، وہ ہماری نظروں سے غائب ہے، کیونکہ درمیان میں برزخ ہے، آڑ ہے، پردہ بنا دیا گیا، اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ آڑ اور پردہ کیا کر دیا جائے گا؟ ہٹا دیا جائے گا، تو جنت جنتیوں کے قریب ہوگی
اور جہنم جہنمیوں کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر دنیا میں کسی پر عذاب نہیں آیا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم سے ابھی دور ہے، وہ جہنم سے ابھی کیا ہے اور اللہ کے عذاب سے وہ دور ہے۔ نہیں، فرمایا کہ صرف پردہ ہے، صرف کیا ہے؟ اور وہ پردہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی بندہ جو ہی مرتا ہے تو اس پردے کو کراس کر کے قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور قبر آخرت کا حصہ ہے، قبر آخرت کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ تو اس کے لیے برزت الجحیم، جہنم کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر، کیونکہ پردہ اتر گیا۔ پردہ تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی ختم تو وہ جو جنت اور جہنم کے آگے پردہ ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس جنتی کے لیے جنت قریب ہو جاتی ہے، اور جہنمی کے لیے جہنم کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ پھر جب قیامت والے دن ہوگا تو یہ جو مشرکین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے منکرین ہیں، انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انہیں بھی اور ابلیس کے ماننے والے تمام لشکروں کو بھی جہنم میں کیا کر دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے وہاں جہنم میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ کون؟ بتوں کی عبادت کرنے والے اور وہ معبودان باطلہ اور ابلیس شیاطین جو ان کی گمراہی کا کیا بنے؟ باعث بنے۔ یہ انہیں کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، تم ہمارے اس جہنم میں داخل ہونے کا کیا بنے ہو؟ سبب بنے ہو، تم نے یہاں ہمیں کیا کر دیا ہے؟ داخل کر دیا۔ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ لیا۔ یہ اپنے معبودان باطلہ کو کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے تمہیں اپنے رب العالمین کے برابر کیا کر لیا۔ وما ضلنا الا المجرمون، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو ان مجرم لوگوں نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ فرمایا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اب وہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ آج ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، آج کوئی ہمارا دوست بھی نہیں ہے جو ہمیں یہاں سے چھڑا لے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمارے لیے ایک اور باری ہوتی، ہمیں ایک اور دفعہ دنیا میں بھیجا جاتا تو اب ہم پکے موحد ہوتے، درست عمل کرتے، کوئی جرم نہ کرتے، تاکہ ہم جنت کے وارث اور مستحق بنتے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین، یہ اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے مشرکین مکہ کے لیے۔ کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو مرتے ہی وہ اس انکار کا عذاب دیکھ لیں گے، جہنم میں انہیں منہ کے بل گرنا پڑے گا۔ تو فرمایا مشرکین مکہ کو بھی اس بات کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں ابھی عذاب نہیں آیا ہے تو لہٰذا ہم بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ مرنے کے ساتھ ہی آخرت کا عذاب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں عذاب نہ آیا، اول تو دنیا میں آئے گا جیسے فرعونیوں کے اوپر آیا، لیکن اگر دنیا میں نہ بھی آیا کسی کے اوپر تو اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا آخرت کا عذاب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ ہمارے ایک ساتھی تھے زمانہ طالب علمی میں، ایک جگہ نا جمعہ ان کے ذمہ لگا، تو کلاس میں جیسے گپ شپ چلتی ہے تو ایک دفعہ ہم نے اس سے مذاق میں کہا یار یہ بتاؤ کہ آپ کا بیان کیسا ہوتا ہے، آپ کا بیان کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یار میں نے کسی سے پوچھا تو نہیں کبھی کہ میرا بیان کیسے ہوتا ہے، وہ تو سامعین کو پتہ ہوگا، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ میرے بیان کے دوران میں مجھے ان کی جو شکلوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ مجھے دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مول صاحب بس ٹھیک ہے، جلدی فارغ کرو، جلدی کیا کرو؟ فارغ کرو۔ وہ ایک خطیب تھے نا، خطیب، آواز اتنی اچھی نہیں تھی، اپنے آپ کو مقرر بڑا سمجھتے تھے، آواز میری طرح بدی تھی، کوئی بے سرا سا تھا،
تو کسی جگہ وہ واز کہنے گیا تو دیکھا کہ سارے بندے اٹھ کے چلے گئے، ایک بندہ روئی جا رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے، روئی جا رہا ہے۔ تو جب بات ختم کی تو اس کو بلا کے کہا کہ لگتا ہے آپ پر میری بات کا بڑا اثر ہوا۔ تو اس نے کہا نہیں مولوی صاحب، اصل میں یہ جو تمہارا داڑھی ہے نا، داڑھی، میرا بھی ایک بکرا تھا، اس کا داڑھی بھی ایسے ہلتا تھا۔ جب آپ بات کرتا ہے نا تو آپ کا داڑھی ہلتا ہے تو مجھے اپنا بکرا یاد آ جاتا ہے۔ یعنی اسے بیان شان کا کوئی اثر نہیں تھا، مقرر سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید میری بات کا اثر ہے۔ اللہ معاف کرے کہ آیت اللطیفہ ہی اس طرح سے نقل کفر نباشت، اس طرح سے داڑھی کا مذاق اڑانا ویسے کفر ہے، سنت ہے داڑھی، لیکن مطلب کہنے کا یہ تھا اس کا کہ بیان شان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بس مجھے اپنا مرا ہوا بکرا یاد آ جاتا ہے، لہذا اس کی یاد میں میں رو رہا ہوں، آپ کے بیان کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ گزری ہوئی باتیں ہیں تو زیادہ مزہ نہیں آ رہا۔ خیر، آگے دو قوموں کے واقعات ہیں، بلکہ قوم ابراہیم کے بعد جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، ہاں، دو قومیں، قوم نوح اور قوم عاد۔ تو دوسرا واقعہ قوم ابراہیم کا تھا اور تیسرا واقعہ اس سلسلے میں قوم نوح کا ہے۔ تفصیل ساری آپ پڑھ چکے ہیں، اس رکوع میں جو کچھ بتایا گیا ہے صرف اس کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی عراق ہی کے کسی علاقے میں پیغمبر بنا کر مبعوث ہوئے تھے، اور قوم نوح آپ کو پتہ ہے شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے قریب عمر عطا فرمائی، 950 سال تو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے گزار دی۔ جب حجت تام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے علاقے پر سیلاب بھیجا، عذاب بھیجا، اور سوائے ایمان لانے والوں کے باقی سارے اس میں غرق ہو کر مر گئے۔ تو یہ واقعہ مشرکین مکہ کو عبرت کے لیے سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے، تمہارے اوپر بھی، تمہارے ساتھ بھی ایسا انجام ہو سکتا ہے اگر تم دعوت کا مرحلہ مکمل ہونے تک ایمان نہ لائے اور برابر اسی طرح انکار کرتے رہے۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ دعوت اور اس دعوت کے مرحلے میں جو سب سے بڑا اعتراض تھا اسے یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام قوم کو مسلسل دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ قوم کا جو بار بار اشکال سامنے آتا تھا وہ یہ تھا کہ تمہاری پیروی کرنے والے، تم پر ایمان لانے والے، تمہارے ساتھ دینے والے ہمارے درمیان میں سے گھٹیا ترین لوگ ہیں، کمزور ترین اور رذیل ترین لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم اس دین کو کیسے قبول کر سکتے ہیں، تمہاری اس دعوت کو کیسے قبول، پھر تو ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے، ہم اور وہ۔ بھئی کمزور ترین اور رذیل ترین سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی خاندانی طور پر گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا قوم کے لوگ ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو ہے نا کہ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں جو بعض قوموں کو پرلے تیسرے درجے کی قوم سمجھا جاتا ہے، سمجھ آ رہا ہے، جیسے مسلی ہے، اس طرح کی قوموں کو گھٹیا ترین سمجھا جاتا ہے، اور معزز شرفاء اپنے آپ کو سمجھنے والے اونچے خاندان والے لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ گندا رواج بھی ہے کہ چودھری صاحب اگر چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں تو کوئی مسلی آیا ہے تو چارپائی اگر جو پوری خالی پڑی ہے وہ چودھری کے برابر نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ نیچے زمین کے اوپر بیٹھے گا۔ یہ فرق تب بھی تھا، یہی فرق وہ قوم نوح کے سامنے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اعلیٰ اونچے حسب نسب والے ہیں،
اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ تو گھٹیا ترین پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کوئی کمار ہے، کوئی مصلی ہے، کوئی چوڑا ہے، وہ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ تو گھٹیا ترین پیشوں سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، بندے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر ایمان لائے تو وہ اور ہم برابر ہو گئے، وہ اور ہم کیا ہو گئے؟ لہٰذا جہنم میں چلے جائیں، ہم ان رذیل لوگوں کے ساتھ ایمان لا کر جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو ان کی سب سے بڑی خرابی اور جرم بیان کیا ہے وہ یہ ہے بھئی، اصل ان کے تکبر اور اکڑ کی وجہ یہ تھی۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ان کے لیے نقصان کا باعث بنا، یہ خاندانی تفریق، یہ خاندانی، یہ نسلی تعصب اسی کو کہتے ہیں، قومی تعصب اسی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے خاندان پیشے کو تعصب کی بنیاد بنایا کہ حق کا انکار کر دو لیکن اپنی میں کو نہ جانے دو، اپنے خاندان، اپنی قوم اور اپنے پیشے کو معزز سمجھتے ہوئے حق بات کا کیا کر دو؟ انکار۔ اسی کو تعصب کہا جاتا ہے۔ اور تعصب ایسی ہی مصیبت ہے، دیکھیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اب اس تعصب میں آ کر وہ ایمان سے کیا ہو گئے؟ محروم، اخروی نجات سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ تو تعصب اتنی بری چیز ہے کہ اسلام میں اس تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی تعصب کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایمان لا کر، یعنی اگر جیسے آج کل ہمارے جو علا بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت میں جانا ہے تو ہمارے لیے جہنم ہی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نا کہ اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو ہم جہنم میں جاتے ہوئے صحیح لگتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور یوں بھی کہتے ہیں یہ جنت میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی کیا ہے؟ چلے جائیں گے۔ تو یہ اسی کو تعصب کہا جاتا ہے کہ اپنی جماعت، برادری اور قوم، قبیلہ، خاندان، بس اپنے پیشے، ان چیزوں کے تعصب میں آ کر حق کا کیا کر دینا۔ تو انہوں نے بھی یہی کچھ کیا کہ یہ رذیل لوگ ہیں، گھٹیا پیشے کے لوگ ہیں، گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں، گھٹیا قوموں کے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اب ہم بھی ایمان لے آئے آپ کے اوپر تو برابر ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ انسان اگر اپنی اصلیت کو دیکھے تو سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی مصلی نہیں ہے، کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی مغل نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، سب ایک ہیں۔ سب کیا ہے؟ یہ جو پیشے ہیں یہ تو کس لیے ہیں؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ ایک مرد اور عورت سے، اما ہوا اور آدم سے۔ بھئی ہر بندہ اور ہر انسان ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا ہوا بنیادی طور پر، بات سمجھ آ رہی؟ من ذکر و انثی۔ باقی یہ جو قومیں ہیں، قبیلے ہیں، یہ جو خاندان ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ تو شعوب و قبائل لتعارفوا، یہ تو کس لیے ہیں؟ پہچان کے لیے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ پہچان کے لیے جو نام دیے گئے ہیں اس کو تعصب بنا لینا، اس کو اپنے غرور اور فخر کا ذریعہ بنا لینا ہے، اور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے اوپر آگے پیچھے لکھوا کے لانا، چودھری ہے، گجر، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ تو تعارف اور پہچان کے لیے ہے، فخر اور تکبر کے اظہار کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو انسان سارے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز اور شریف وہی ہے جو کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بظاہر دنیا کی نظر میں وہ مصلی ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں وہ گھٹیا ترین خاندان سے ہی بظاہر تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ کی نظر میں وہی معزز ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہیں، انبیاء کے بعد افضل ترین، امت مسلمہ میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ نبی کے بعد امت میں سب سے افضل ترین امتی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور سب سے پہلے خلیفہ بھی کون بنے ہیں اسلام میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں، جن پر اس زمانے کے لوگوں پر جن پر خلیفہ بنائے گئے تھے ان میں بنو ہاشم بھی تھے، ان میں بنو عبد المطلب بھی تھے،
قریش میں سب سے معزز خاندان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، لیکن بنو ہاشم پر خلیفہ مقرر ہوئے، اس لیے کہ خاندان اگر فضیلت اور شرف کا باعث ہوتا تو ابوبکر کبھی خلیفہ نہ ہوتے، کبھی اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی نہ ہوتے، بلکہ خاندان بنو ہاشم میں سے کسی کو خلیفہ اور افضل ترین قرار دیا جاتا، لیکن خاندان شرف اور فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اتقاب تھے، سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اس لیے سب سے زیادہ کیا ہے، افضل بھی ہے، سب سے زیادہ معزز بھی ہے اللہ کے ہاں، اس لیے سب سے پہلے خلافت کے مستحق بھی وہی قرار دیے گئے، اور اس امت میں سب سے پہلے افضل ترین شخص بھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خاندان، قوم، قبیلہ یہ عزت اور شرف کا باعث نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، وہی باتیں کہیں کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تو قوم کا وہی جواب تھا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ وما علمی بما کانوا یعملون، میں کیا جانوں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے اعمال سمجھے نہیں ہو بھئی، میرے اوپر جنہیں تم گھٹیا اور رذیل کہہ رہے ہو مجھے معلوم ہے ایمان لائے ہیں، ان کے اعمال درست ہیں، اب تمہارے اعمال جنہیں تم گھٹیا سمجھ رہے ہو ان سے بھی گئے گزرے ہوں، مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا، اور ان تمہارے انہی گھٹیا کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں ہدایت لکھی ہی نہ ہو، تمہارے ان جرائم کی وجہ سے جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو بعض لوگ بظاہر نام کے شرفاء اور معزز ہوتے ہیں، اپنی قوم کے تعصب اور فخر کی وجہ سے معزز اور شرفاء سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے افعال اتنے گھٹیا ترین ہوتے ہیں۔ بھئی اس سے بڑا گھٹیا ترین جرم کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں بندہ تکبر میں آ جائے۔ بھئی شیطان جو راندہ درگاہ ہوا، لعنتی ہوا، کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ تکبر کی وجہ سے، اس کی ساری عبادات، تقوی، پرہیزگاریاں سب پر پانی پھر گیا صرف ایک مرتبہ تکبر کرنے کی وجہ سے۔ تو تکبر اتنا بڑا جرم ہے، فخر اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ہدایت سے بندے کو کیا کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کان من الکافرین، ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ پیدائشی طور پر ہی کیا تھا، کافروں میں سے، حالانکہ اس نے کفر تو بعد میں آ کر کیا، یعنی اس کی ساری عبادتوں کے اوپر پانی پھر گیا صرف کس کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا جانوں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، کتنے گھٹیا ترین جرائم میں تم مبتلا ہو، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، اگر تمہیں اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے تو ان چیزوں کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے کہ کون گھٹیا ہے، کون رذیل ہے اور کون اعلیٰ اور افضل ہے، اس سب کا دار و مدار تو اللہ کے فیصلے پر ہے۔ ہاں رہی بات کہ میں انہیں ہٹا دوں اور تم ایمان لاؤ گے، ما انا بطارد المؤمنین، ایمان لانے والوں کو میں اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے دھمکی دی کہ نوح اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے، ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اب دعوت پوری ہوگی، اب یہ ضد پر ہٹ درمی پر ہٹ گئے ہیں، اب فافتح بینی و بینہم، ان کے اور میرے درمیان میں کیا کر دیجیے، فیصلہ کر دیجیے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بنائیں، کشتی کے اندر ایمان والوں کو سوار کرائیں اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی کیا کریں، سوار کرائیں، تاکہ جانداروں کی نسل باقی رہے دنیا میں، اور پوری دنیا پر سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں عذاب آیا اور سارے منکرین غرق کر دیے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ تم بھی اگر اسی طرح سے غرور اور تکبر میں مبتلا رہے۔ یہاں ایک چیز قوم نوح میں اور مشرکین میں کامن ہے جس کا یہاں ذکر بھی اسی کے پیش نظر کیا گیا، باقی جرائم کو یہاں پر بیان نہیں کیا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہی جو انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ پر ایمان لانے والے تو گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ بات مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی کہ آپ کے ارد گرد تو عبداللہ ابن ام مکتوم، شعیب رومی، بلال جیسے غریب لوگ ہیں آپ پر ایمان لانے والے، لہذا آپ انہیں ہٹا دیں، ہم تب آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔
تب آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. وہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ صورت اسی پر نازل ہوئی. یہی اس کا شان نزول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم اور اس طرح کے غربا کو کیا کر دیں، اپنے آپ سے ہٹا دیں تو ہم پھر آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے کیا ہے. جب یہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں آر ہوتی ہے، شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. تو یہ چیز دونوں میں مشترکہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غرور اور گھمنڈ سے نکلو، ورنہ قوم نوح کا انجام تمہارے سامنے ہے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا ہے. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین. قوم عاد کا واقعہ یہ بھی مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے لایا گیا. انہیں بھی عذاب دنیا میں آیا. خلاصہ ذہن میں رکھیں، بہت ہی آسان سا ہے، یہاں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی گئی ہے. یہ جرم تو سب کا تھا کہ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کے پجاری تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر تھے. یہاں پر قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اس قوم کے یہاں 3 جرائم کا ذکر کیا گیا، 3 خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے. وہ تینوں خرابیاں چونکہ اس امت میں پیدا ہونے والی تھی، اس لیے ان تینوں خرابیوں کو باقاعدہ یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہاں انہیں گویا کہ یوں سمجھے کہ نشان زد کیا گیا ہے، موٹی موٹی سرخیاں بیان کی گئی ہے. پہلی خرابی ان میں کیا تھی کہ اتبنون بکل ریعٍ آیۃ تعبثون، کہ ہود علیہ السلام نے انہیں کہا جب اصلاح کی، جب انہیں توحید کی دعوت دی تو اس کے علاوہ دوسرے جرائم کی اصلاح بھی کی. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو تم بڑی بڑی علامتیں بناتے ہو. قوم عاد میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی نشانیاں بنانے، بڑی بڑی علامات بنانے کے لیے بڑے بڑی اونچی تعمیرات کرتے تھے. کسی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر جا کر اونچا مینار بنا دیا، اونچا مینار بنا دیا، جیسے ہمارا مینار پاکستان ہے. تو وہ یادگاریں بہت زیادہ تعمیر کرتے تھے، ایک آدھ نہیں، بس اسی میں لگے رہتے تھے، انہیں اسی چیز کا شوق تھا. تو ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تابسون، کیا تم یہاں فضولیات میں پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ اپنی زندگی یوں ہی فضولیات میں، اپنا مال اور دولت یوں ہی فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے آئے ہو؟ اب اتنے اونچے اونچے مینار بنا دینا، جی یہ فلاں کی یادگار ہے، یہ فلاں کی یادگار ہے. ان یادگاروں کو اکھاڑ کے بیچیں. ان یادگاروں کے اوپر جو سرمایہ لگتا ہے اگر اسی کو بیچ دیا جائے تو پاکستان کی 2/3 غربت تو ختم ہو جائے. بھی ہمارے پاکستان جیسے غریب ترین ملک میں بھی کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے یادگاریں تعمیر کی جاتی ہیں، صرف یادگاریں. صرف یہی مصیبت اور بیماری قوم عاد میں بھی تھی. اتبنون بکل ریعٍ آیۃ تعبثون. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم یہاں فضول آئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ نے جو دولت دی ہے، یہ نعمت ہے، یہ فضول میں خرچ کرنے کے لیے ہے، فضولیات میں لگانے کے لیے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ان فضول حرکات سے کیا ہے، باز آ جاؤ، اپنا وقت بھی بچاؤ، اپنی طاقت اور توانائیاں بھی کیا ہے، بچاؤ، اور اپنے مال اور دولت کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تمہاری زندگی بھی اور تمہاری دولت بھی. تو اللہ کی نعمت اللہ کے راہ میں خرچ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ فضول چیزوں کے تعمیرات میں. اب ہماری حکومتیں بھی اس طرح کی یادگاریں تو تعمیر کرتی ہیں، لیکن موت آ جائے گی کہ کسی جگہ پر مسجد کی ضرورت ہو اور اسے تعمیر کریں، بلکہ مسجد کی تعمیر پر الٹے ایسی ایسی کڑی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں کہ مسجد تعمیر ہی نہ ہو سکے. مسجد کی رجسٹریشن کے لیے کئی سالوں تک ہمارے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، مساجد کی تعمیرات، نئی مساجد کی رجسٹریشن پر پابندیاں رہتی ہیں. اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، نئی مساجد تعمیر کرنا تو دور کی بات ہے، نئی مساجد کی رجسٹریشن پر پابندیاں رہتی ہیں. اور یادگاریں فضول، جہاں قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ یادگاریں بغیر سوچے سمجھے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے تعمیر کر دی جاتی ہیں، بالکل فضول، جن کا کوئی دنیا میں فائدہ نہیں ہے، آخرت میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہزاروں مساجد تعمیر کی ہیں، کسی کی یادگار تعمیر نہیں کی ہے.
اس زمانے کے بڑے بہادر تھے، ہمارے بہادروں سے بھی بڑے بہادر، بڑے کارنامے سر انجام دینے والے، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار تھے، سعد بن ابی وقاص جیسے ایران کے فاتح بھی تھے، پوری دنیا کو تہس نہس کرنے والے بڑے بڑے نامور سپہ سالار اور بہادر تھے۔ حضرت عمر نے کسی کی یادگار تعمیر، آپ تاریخ اسلام نہ دیکھیں بلکہ سرزمین اسلام کو جا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو کسی فاتح کی یادگار تعمیر شدہ نہیں ملے گی حضرت عمر کے دور کی۔ ہاں یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے جس علاقوں کو بھی فتح کیا وہاں پر زیادہ سے زیادہ مساجد تعمیر کی، زیادہ سے زیادہ مساجد تعمیر کی ہیں۔ بھئی عدل و انصاف اگر چاہیے تو پھر حکمرانی مساجد سے سیکھنی پڑے گی۔ اگر محلات سے عدل و انصاف حاصل ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں مساجد تعمیرات نہ کرتے، وہ بھی یادگاریں تعمیر کرتے، وہ بھی فتوحات کے بڑے بڑے مینار کیا کرتے، تعمیر کرتے، بڑے بڑے مجسمے تعمیر کرواتے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرواتے۔ محلات اور یادگاریں بنانے سے قوم کو عدل و انصاف نہیں ملتا ہے، قوم کی غربت ختم نہیں ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی ہے یادگاریں اور محلات تعمیر کروانے سے۔ تو قوم عاد کے جرائم میں سے پہلا جرم اور پہلی خرابی جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ فضول یادگاروں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے، اپنے توانائیاں صرف کرتے تھے۔ اور دوسری خرابی فرمایا کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اپنی رہائش کے لیے ایسی عجیب و غریب بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے ایسے محلات بناتے تھے کہ جیسے انہوں نے رہنا ہی ساری زندگی ادھر ہو، کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم یہ اتنے بڑے بڑے محلات جو تعمیر کرتے ہو تخلدون، تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ یہاں ہمیشہ رہو گے، تمہارے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی؟ بھئی یہ بھی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، چھت بندے کی ضرورت ہے، گھر بندے کی کیا ہے، ضرورت ہے، جو مال و متاع کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے اور بندے کو گرمی سردی سے بھی کیا ہے، بچائے، اور اتنا کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ اب ضرورت سے زیادہ مکانات تعمیر کرنا، ایک مکان سے بھی گزارا ہو سکتا ہے 8-10 کوٹھیاں بنا دینا، 3-4 کوٹھیاں بنا دینا کہ ساری زندگی وہ خالی پڑی رہیں، جنات کے ڈیرے ان میں لگے رہیں، سمجھ آ رہی ہے، ویران پڑی رہیں۔ اور ایک مکان کے اندر 2-4 کمروں سے بھی کام چل سکتا ہے، 20-20 کمرے بنا دینا، رہنے کے لیے ایک کمرہ کافی ہے، افراد اتنے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں آ سکتے ہیں، اور لیکن 20-20 کمرے بنا دینا جو فضول پڑے رہیں۔ یہ فضول پیسہ خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ چیزوں پر، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان کی بھی دوسری خرابی ان کے اندر یہی تھی کہ وہ فضول گھر تعمیر کرتے تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے جو ضرورت سے زائد تھے۔ اور تیسری خرابی کا بیان کیا ہے کہ اذا بطشتم جبارین، تم بڑے ظالم بھی ہو، تم بڑے یعنی کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے سے کمزور اور غریبوں کے اوپر تم ظلم بھی کرتے ہو، پکڑتے ہو جب تم کسی کو کیونکہ وہ طاقتور تھے، بڑی جسامت، بڑے قد دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اس طاقت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے کہ اپنے سے کمزور لوگوں کو پکڑ کر مسل کر رکھ دیتے تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ 3 خرابیاں قوم عاد کی گنوائی گئی ہیں جو ان کی تباہی کا سبب بنی ہیں، جو ان کی تباہی کا، چونکہ امت محمدیہ میں یہ تینوں خرابیاں پیدا ہونے والی تھی، اس لیے ان خرابیوں کو خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن قوم نہیں مانی، قوم کو نصیحت کی حضرت ہود علیہ السلام نے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، تمہیں اللہ نے مال دیا، تمہاری اللہ نے مدد کی ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، اور اس احسان پر تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، اس احسان پر تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر لبیک کہتے ہوئے توحید پر ایمان لے آئیں، اور ساتھ میں یہ جو فضولیات میں تم اپنی دولت اور وقت خرچ کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن قوم نہیں مانی، انہوں نے کہا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے کہ ہمیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے اوپر تمہاری نصیحت اثر کرنے والی ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں،
رہی بات عذاب کی، ما نحن بمعذبین، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمیں کوئی عذاب شکست نہیں دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے مغرور ہو گئے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی سزا کو بھول گئے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر انہوں نے جھٹلایا ہمارے عذاب کو، ادھر انہوں نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ادھر ہم نے ان کی ہلاکت کا سامان کر دیا۔ ایک آندھی، تیز ہوا بھیجی، تیز آندھی، یہ جتنے لمبے لمبے قد، طاقتور، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات سمیت ان کو زمین بوس کر دیا۔ ایسے روایات میں آتے ہیں، اگرچہ اسرائیلی روایات ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر آندھی ایسی بھیجی جو ایک طرف سے سیدھی ایک جانب سے چلنے والی نہیں تھی، کئی جانب سے مختلف اطراف سے چلنے والی آندھیاں ان پر اللہ نے بھیجی ہیں، اور ان کو اللہ نے پٹخ پٹخ کر زمین کے اوپر مارا ہے۔ ان کے محلات اسی آندھی اور طوفان کے اندر تباہ ہو گئے۔ جن کے اوپر ان کا غرور تھا، جن پر انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی، جن کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ما نحن بمعذبین، ہم عذاب دیے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے تکبر اور غرور سے کیا ہے، باز آ جاؤ، تمہارے لیے اس میں عبرت کا نشان ہے کہ تم نے ان قوم عاد کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، ان کے آثار اور علامات بھی کیا ہے، دیکھے ہیں، اور ان کا انجام بھی تم سن چکے ہو۔ اگر تم باز نہ آئے، اسی طرح انکار کرتے رہے، تو پھر تم بھی اللہ کے عذاب سے بچے نہیں سکتے۔